بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو ڈاکٹر شوکت فاروق کا سلام پہنچے۔ آج ہم پچھلے واقعہ سے ریلیٹڈ آج دوسری قسط کر رہے ہیں۔ اس میں ہم جو ہے وہ سارہ کے فادر کی سائٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں ان کو ایکسپلین کریں گے، کیونکہ انہوں نے ریسنٹلی کوئی 3-4 ڈفرینٹ انٹرویوز دیے ہیں اور ان کے بھائی نے، تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ اس واقعات میں جو لڑکی والی کے سائڈ ہے ان کے کیا حالات ہیں، ان کی کیا انفارمیشن ہے۔ جس طرح پہلا جو پروگرام تھا وہ ریلیٹڈ تھا ایاز امیر اور ان کے کالم کے ساتھ، کیونکہ باقی لوگوں نے بہت سے پروگرام کیے ہیں، ان کے اندر کوئی سچائی کا اتنا ایلیمنٹ کلیئر نہیں ہوتا، اس میں ان لوگوں کی زیادہ تر اوپینینز ہوتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو صحیح واقعات ہیں وہ آپ تک پہنچیں۔ اور اس میں خاص کر جو ہماری ینگر جنریشن ہے، جس میں 30 یا 40 سال کے لوگ کے جوان آتے ہیں، نوجوان، اور جن کے بچے ہیں، ان کے لیے خاص اس پروگرام میں بہت زیادہ چیزیں ہیں جن کو ان کو سوچنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کے بچے جو ہیں ان کی بہتر تربیت ہو سکے اور وہ بہتر انسان بن سکیں اور وہ زندگی میں بھی ترقی کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ان کے فادر نے اپنی بیٹی کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے، اور جب میں یہ کوالیفیکیشنز دیکھتا ہوں یا جو باتیں کیا نام ہے ایاز امیر نے اپنے بیٹے کے بارے میں کی ہیں، تو میں ان چیزوں کو بہتر طور سے سمجھ سکتا ہوں ایز اے فادر، جس کے اپنے بچے ہوں، بیٹا اور بیٹی ہوں، تو اس کے اندر آپ کا ایک خاص ریلیشن شپ ہوتا ہے بیٹی کے ساتھ، جو شاید وہ بیٹوں کے ساتھ اتنی کلوزنس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بیٹی آپ کا زیادہ خیال کرتی ہے۔ وہ یہاں تک ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو کام آپ نہیں بھی کرنا چاہتے یا آپ دوائی نہیں کھانا چاہتے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو دوائی بھی کھلا دیتی ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتی ہے، مطلب وہ سب چیزیں جو آپ کے بیٹے نہیں کر سکتے تو وہ کر لیتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی خاص اہمیت ہے اس پروگرام کی، کیونکہ اس کے اندر ان کے والد کے احساسات ہیں، ان کے سائڈ کی سٹوری ہے، تو میں تو اسے بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سننے والے ہیں وہ بھی اس کو غور سے سنیں اور اس میں جو سبق ہے اس کو حاصل کریں۔ تو اس کہانی میں، یا خیر یہ میرے منہ سے کہانی نکل جاتا ہے، یا اس دردناک واقعہ میں جو ان کے والد نے اپنی بیٹی کی اس کی کوالیفیکیشنز کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ جب میں ان کی کوالیفیکیشن کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شی واز دا جینیس، اور ہر ایک والد کی یا ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی اس قابل ہو یا اسی طریقے کی ہو۔ تو اس میں نے چھوٹی سی چیزیں وہ ایک لسٹ بنائی ہے جو ان کے فادر نے بیان کی ہے، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو سکے کہ اس کی بچی کیا زندگی تھی۔ وہ بچی جو ہے 1984 میں لیبیا میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد وہاں پر ایک کالج میں الیکٹریکل انجینئرنگ کے لیکچرر تھے، جو وہاں پہ بعد میں اسسٹنٹ پروفیسر ہو گئے۔ تو یہ کہانی بہت سے پاکستانیوں سے بھی ریلیٹ کرتی ہے، کیونکہ اکثر پاکستانی جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں گئے، وہاں پر کام کیا، ان کے بچے وہاں پر پیدا ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے تعلیم ڈفرینٹ ملکوں میں حاصل کی۔ تو اس کے بعد ان کی وہاں سے نوکری ختم ہو جاتی ہے، تو 1992 میں وہ پاکستان آ جاتے ہیں۔ اس وقت وہ بچی تیسرے یا چوتھے گریڈ میں ہوتی ہے، اور جب وہ پاکستان میں آتی ہے تو پیرنٹس اس کو اسلام آباد کانوینٹ اسکول میں داخل کرواتے ہیں، جہاں سے وہ او لیول کرتی ہے اور اپنے اسکول میں مطلب ٹاپ پوزیشن ہوتی ہے، اس کے ہائیسٹ
پوائنٹ ہوتے ہیں. تو جب وہ او لیول کر لیتی ہے تو اس کے 1 سال کے بعد اس کے والدین جو ہیں وہ کینیڈا شفٹ ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر جا کر وہ ہائی اسکول کرتی ہے جس میں وہ ایڈوانس سرٹیفکیٹ کا ڈپلومہ لیتی ہے جو کہ کافی مشکل ہے، اور وہاں پہ تمام کلاس میں جو ہے وہ ٹاپ کرتی ہے. تو اس کے بعد اس کو وہاں اسکالرشپ مل جاتا ہے واٹرلو یونیورسٹی کی طرف سے، اور جو کہ ایک بہت کیا کہنا ہے بہت بڑی آنر ہے، کیونکہ آسانی سے بچوں کو انڈر گریجویٹ لیول پہ جو باہر سے آئے ہوئے ہوں ان کو اسکالرشپ نہیں ملتا. تو اس کو وہاں پہ ٹیوشن اسکالرشپ ملا واٹرلو یونیورسٹی میں، اور وہاں سے اس نے اکنامکس میں بی اے کیا، اور اس کے بعد وہاں اس نے ماسٹرز کیا. جب یہ 2 ڈگریاں لے لیں تو اس کے بعد تقریباً 6 ماہ جو ہے اس نے اٹاوا میں جو گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ وہاں پر کام کیا. تو اس کے بعد ان کے پیرنٹس نے یا ماں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پاکستان میں سیٹل ہوں گے. تو یہ اکثر پاکستانی پیرنٹس کا جو باہر آئے ہوئے ہیں یہ ڈیلیما ہوتا ہے یا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بچے یا بچیاں جوان ہو جاتی ہیں تو وہ تو پھر وہ یا تو پاکستان چلے جاتے ہیں یا مڈل ایسٹ وغیرہ میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ان کو بہتر اسلامک ماحول مہیا ہو. تو وہ بہرحال پاکستان آ گئے، اور اس کے بعد اس نے وہاں پر یونائٹڈ بینک جوائن کیا، اور جس میں تقریباً 6 ماہ نوکری کی، اور اس کے بعد اس کو یو ایس ایڈ میں جاب مل گیا جو کہ ایک بہت اعلیٰ قسم کا جاب کنسیڈر ہوتا ہے. اور عموماً جو بچیاں پاکستان میں گریجویٹ کرتی ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یو ایس ایڈ میں کوئی نوکری مل جائے. تو بہرحال وہ خوش قسمت تھی، اس کو وہاں پہ یو ایس ایڈ میں نوکری ملی، اور وہاں تقریباً اس نے 1.5 سال کام کیا. تو اس کے بعد اسے ابو دھابی سے آفر ملی ٹو جوائن ڈیلائٹ. یہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کنسلٹنگ فرم ہے. جس طرح پاکستان میں یہ جو ہمارے مشہور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں جو کمپنی ہے، اب اس کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، تو یہ بھی اسی قسم کی ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی ہے. ان کے دنیا کے تمام ممالک میں آفیسز ہیں. تو اس کو وہاں پر جاب مل گیا جو اس نے وہاں 5 سال تک کیا. جب یہ اس نے جاب کر ہی رہی تھی تو اس کو پھر وہیں ابو دھابی میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے آفر ہوئی کہ تم ہمارے ساتھ آ کے ایجوکیشن ڈیولپمنٹ میں کام کرو. تو وہ 5 سال کے بعد اس نے وہ ابو دھابی میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو جوائن کر لیا. تو وہاں پر بھی جب اس کو کام کرتے ہوئے تقریباً 5 سال ہو گئے تو پھر یہ کووڈ آ گیا. جب وہ کووڈ آیا تو جو تمام کام تھا وہ بند ہو گئے، یا دفتر کام بند ہو گئے. تو وہ 2001 میں جو ہے وہ پاکستان آ گئی، اور 1 سال اس نے پاکستان میں گزارا ہوگا کہ اس کو دوبارہ جو ہے 2022 میں اس کو دوبارہ آفر مل گئی، کیا نام ہے، اسی یونائٹڈ عرب کے اکنامک ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں. تو وہاں پر اس نے جا کے نوکری شروع کی. تو اب یہ اس کا جو پروفائل ہے، اب ہم سب پیرنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی اسی طرح پڑھ لکھ جائیں. تو یہ ماشاء اللہ اتنی ذہین بچی تھی، اتنی قابل بچی تھی کہ اس نے یہ سب کچھ اعلیٰ تعلیم اور تمام بڑی کمپنیز میں اتنے سال کام کیا. تو اسی دوران اس کی جو ہے شاہ نواز سے انٹرنیٹ پہ یا سوشل میڈیا پہ ملاقات ہوتی ہے، اور مطلب کافی ان کی جو آپس کے تعلقات ہیں وہ کافی بڑھ جاتے ہیں، اور وہ پھر پاکستان آتی ہے، اور وہاں پہ اس کی جو ہے شاید سپٹمبر میں
یا 15 سپٹمبر کو وہاں پہ اس کا نکاح ہوتا ہے، اور وہ نکاح بھی شاید وہ مولوی کے حاضری میں ہوتا ہے، اور اس کے اندر لڑکی کے ماں باپ کو پتہ نہیں تھا، لیکن لڑکے کے ماں باپ کو پتہ ہوگا ان چیز کے بارے میں، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی زیادہ ڈیٹیل ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو والدین کو یعنی کہ فادر کو بچی نے جو ہے وہ سپٹمبر کے آخر میں بتایا ہے کہ اس طرح ان کی ملاقات ہوئی ہے اس لڑکے سے، اور اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ تو پیرنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اسے کئی بار جب یہ کام کر رہی تھی ہم نے اسے شادی کا کہا، مگر وہ ہمیشہ انکار کر دیتی تھی کہ ابھی ہمیں کیا جلدی ہے، وہ شادی ہو جائے گی۔ مگر پھر وہ اس کا اس نے پروگرام، ایک چھوٹا سا میسج سوشل میڈیا پہ ڈالا کہ اب میں چاہتی ہوں کہ زندگی میں سیٹل ہو جاؤں، میرا گھر ہو، میرے بچے ہوں، تاکہ میں اب زندگی کی ڈفرینٹ جو فیز ہے اس میں انٹر ہو کے زندگی کے بارے میں کامیابی حاصل کروں۔ تو اسی دوران یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو جب والد کو اس کے نکاح کا پتہ لگا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اسی وقت ابو دھابی میں آیا، اور تقریباً 3 ہفتے میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہا۔ تو وہ بیٹی جو تھی تقریباً روزانہ اس سے بات کرتی تھی، اور میں نے نوٹس کیا کہ وہ بہت خوش تھی اس دوران۔ ہم نے اس کو کبھی بھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنی وہ اس دوران تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران میری ان کے بیٹے جو ہے شاہ نواز سے 2 یا 3 بار بات ہوئی۔ تو وہ باتوں میں بہت سویٹ تھا، بہت کیئرنگ تھا، اور بڑے اچھے طریقے سے بات کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ مجھے کہتا تھا کہ میں آپ کا تیسرا بیٹا بن کر رہوں گا، مطلب وہ یہاں تک باتیں کرتا تھا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میری جو لڑکے کی ماں ہے ان سے بھی 2-3 بار بات ہوئی، اور وہ بھی بہت کیا کہتے ہیں سویٹ، یعنی کہ سویٹ باتیں کرنے میں بہت محبت کرنے والی تھیں، اور مجھے ان سے بات کر کے حوصلہ ہوتا تھا کہ جو بھی ہماری بیٹی نے فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ ہمیں تو صرف یہ معلوم تھا کہ وہ ایاز امیر کی بیٹی ہے، اور ایاز امیر سے ہمارا صرف یہ تعلق تھا کہ میں اس کو ٹی وی کے پروگرامز کے تھرو جانتا تھا کہ وہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے، وہ جرنلسٹ ہے، اور وہ سیاست میں بھی رہا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اور بیٹی کو بھی شاید یہی جو سی ہے ان کا نام جو تھا اس کے فادر کا وہ بہت بڑا نام تھا، اور پھر جب وہ پاکستان آئی تو اس کی جو لڑکا تھا وہ اپنی ماں کے ساتھ چک شہزاد میں رہتا تھا، اور وہ جو چک شہزاد کے فارم ہے وہ بڑی لگزوریس فارم ہے جو وہاں کا لائف سٹائل ہے۔ اگر آپ وہاں کبھی گئے ہوں اور آپ نے وہ دیکھا ہو تو وہ ایک ڈفرینٹ لائف سٹائل ہے۔ تو آئی ایم شیور یہ جو بچی ہے سارا، جب یہ وہاں پر آئی، اس لڑکے سے ملی، اس انوائرمنٹ سے ملی اور ماں سے ملی، تو وہ ضرور اس سے امپریس ہوئی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ وہ 10 سال ابو دھابی میں رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کو وہاں پہ بھی کئی لڑکے ملے ہوں گے، لیکن اتنا قابل لڑکا شاید وہاں کوئی نہ ملا ہو کہ جو اس کو بھاتا ہو یا اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہو۔ تو وہ جس کو کہتے ہیں نا گراس از آلویز گرینر آن دا ادر سائڈ آف دا فینس، تو اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا کہ جب وہ اس لڑکے کے ساتھ باتیں کی تو وہ لڑکا بہت اچھے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آیا۔ اس کے جب اس نے وہاں چک شہزاد میں وزٹ کیا تو آئی ایم شیور کہ وہ اس سے بھی وہاں بہت امپریس ہوئی، اور اس طریقے سے ان کے تعلقات جو ہیں وہ بڑھتے گئے۔ اور وہ جو ماں باپ نے ان سے کافی کچھ بیٹی سے پوچھا کہ بھئی کچھ تو ہمیں اس کی ڈیٹیل بتاؤ کہ کچھ کوالٹی، تو ان کا صرف کہنا یہ تھا کہ وہ غصہ بہت کرتا ہے، مطلب غصے والا ہے۔ تو وہ فادر کہنے لگے کہ مجھے اس سے کافی شک ہوا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیوں اتنا غصہ کرتا ہے۔ تو بلکہ میری بیٹی کہتی تھی کہ آپ اس سے جب بات کریں تو اس سے نرمی سے بات کریں، آرام سے بات کریں، کہیں وہ آپ کے ساتھ بھی غصے میں بات نہ آئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ مجھے ایک عجیب سی میرے پہ مطلب اس کا
مطلب یہ کہنا جو تھا مجھے عجیب سا لگتا تھا. بہرحال کہنے لگا میں تو بڑا نرم مزاج ہوں، تو میں تو اس سے محبت سے بات کرتا ہوں اور کروں گا، اور مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب سے پازیٹیو پوائنٹ تھا کہ وہ ان کی جو لڑکے کی ماں ہے انہوں نے بہت زیادہ ان کو تسلی دلائی کہ آپ بالکل فکر نہیں کریں، وہ ہماری بیٹیوں کی طرح ہیں، وہ یہاں پہ بہت خوش رہے گی اور ہم اس کا بہت خیال کریں گے. تو بس اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں واپس کینیڈا چلا گیا، اور یہ 2-3 بار شاید 2 بار پاکستان آئی ہے اس کے بعد، اور تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ جب وہ آئی ہے تو وہ اس ایکسیڈنٹ سے ایک دن پہلے جو ہے وہ وہاں پر آئی ہے. تو اس کے درمیان کس چیز پہ لڑائی ہوئی، کس چیز پہ جھگڑا ہوا ہے، وہ ان کو بھی معلوم نہیں. نہ کبھی بیٹی نے بتایا ہے ان کو کہ کوئی شک جس سے ہو، صرف انہوں نے یہی بتایا کہ وہ غصہ کرنے والے ہیں. اور ایک چیز انہوں نے اور بتائی کہ میں اس سے بیٹی سے کہتا تھا کہ بیٹی وہ جو نکاح نامہ ہے اس کی کاپی جو ہے تم مجھے دکھاؤ. تو بیٹی نے اس کو کہا ہوگا لڑکے کو، شاہ جہاں کو، شاہ نواز کو، کہ تم مجھے جو ہے نا نکاح کی کاپی بھیجو. تو وہ جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے تنخواہ دیتا تھا، مطلب اس کو وہ نکاح کی کاپی نہیں بھیجتا. کبھی کہتا کہ وہ مولوی صاحب نہیں مل رہے ہیں، کہ کبھی وہ مولوی صاحب کا بیٹا مر گیا ہے تو وہ اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں. تو اسی کے اندر وہ تقریباً 1-2 مہینے انہوں نے نکال دیے. اور اس کے بعد ان کے پیرنٹس کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے بیٹی سے اور لڑکے سے یہی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نومبر میں پراپر ایک فنکشن ہو جس کے اندر ہم اپنی بیٹی کی رخصتی کر دیں. تو شاید یہ چیز اس کو لڑکے کو پسند نہیں تھی، یا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بڑا فنکشن ہو جس میں رخصتی ہو. یہ مطلب ان کا اپنا خیال ہے، اوکے. اور جس کی وجہ سے وہ ان کو نکاح نامہ نہیں دکھانا چاہتا تھا. تو وہ بہرحال اب اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور چھپی ہوئی ہیں، لیکن وہ لڑکے سے ریلیٹڈ ہیں، یا لڑکی کو مطلب ہے اس نے نہیں بتایا کہ وہ مطلب شراب یا نشہ کرتا ہے. وہ ذات اس کو بس وہ غصے کا اتنا ضرور علم تھا، اور وہ کہتی تھی ماں باپ سے کہ وہ کوئی نہیں ہے، جب میری شادی ہوگی تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، میں اسے ٹھیک کر لوں گی. تو بہرحال اب جس رات یہ واقعہ ہوا ہے تو اب اس کے اندر وہ نشے کی حالت میں تھا. وہ نشہ جیسے اس کا باپ کہتا ہے کہ وہ شراب بھی پیتا تھا، اس کے بعد چرس بھی پیتا تھا، اور وہ سونے کی گولیاں بھی کھاتا تھا، اور نان سموکر تھا. اب وہ کسی چیز کے اوپر بھی لڑائی ہو سکتی ہے، یا لڑکی نے اس کو منع کیا ہوگا، یا شراب کی بوتل پھینک دی ہوگی، یا کیا کہتے ہیں اور اس کی کوئی چیز جو ہے اس قسم کی، وہ سگریٹ وگریٹ چھین لی ہوگی، جس کی وجہ سے جب وہ نشے میں تھا تو اس نے غصے میں آ کے اس کو ہاتھ واتھ پکڑے ہوں گے یا مارا مورا ہوگا. جب اس نے اپنا ڈیفینس کیا تو اس وقت اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ جب وہاں ویٹ کے جو ڈمبل پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس نے اٹھا کے اس کے سر پہ مارے، اور وہ بیچاری مر گئی. تو اب وہ جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں ماں باپ سے، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا ری ایکشن ہے اس کے بارے میں. تو اب وہ کیا اس کو ری ایکشن بتائیں کہ ہمارا کیا ری ایکشن ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یقین نہیں آتا کہ وہ اتنی ذہین قابل بچی جو ہے اس طریقے سے اس کا انتقال ہو گیا. اس کی تو ساری زندگی ابھی باقی پڑی ہوئی تھی، اس کی زندگی کی خوشیاں جو تھیں وہ ابھی اس نے دیکھنی تھیں، اور ہم بھی اس کی جو محنت ہے اس کا جو ہے وہ صلہ دیکھنا چاہتے تھے. تو یہ کچھ مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک پودا لگائیں، اس کو دن رات دیکھ بھال کریں، اسے پانی لگائیں، اس کو ڈفرینٹ جانوروں سے بیماریوں سے بچائیں، اور جب وہ پودا بڑا ہو جائے، پھل پھول دینے کے قابل ہو، تو وہ ایک دم کوئی طوفان آئے، یا جیسے ابھی یہاں فلوریڈا میں ہریکین آیا تھا کہ وہ سارا کے علاقے کو اڑا کے لے جائے، اسی طریقے سے وہ اس پودے کو اڑا کے لے جائے. تو ایسی ہی کہانی یہ کچھ ان کی بیٹی کی ہے، سارہ نور کی، کہ وہ
مطلب ہے جب اس نے زندگی میں سیٹل ہونے کی خواہش کی کہ میں زندگی کا وہ رخ بھی دیکھنا چاہتی ہوں، تو اللہ نے وہ اس کو نصیب نہیں کیا، اور بس اس کو قسمت کا ہی کھیل کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے بھائی کا بھی انٹرویو ہے، جن کا نام شاید فرخ انعام ہے، تو وہ امریکہ میں سیٹلڈ ہیں، تو وہ بھی کیا کہتے ہیں دفنانے سے پہلے امریکہ سے پاکستان پہنچ گئے۔ تو ان لوگوں کا بھی شاید وہیں چک شہزاد میں ہی مقام رہتے ہیں، تو وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی 200 میٹر کے فاصلے پہ قبرستان ہے جس میں اس کو دفنایا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں خود یقین نہیں آتا کہ ہماری بہن جو ہے وہ مر گئی ہے۔ تو اس کا بڑا بھائی کہتا ہے کہ یہ میرے سے 10 سال چھوٹی تھی، تو ہم نے تو اس کو بالکل بچوں کی طرح پالا ہوا ہے، اور یہ ہمارے بہت کلوز تھی اور ہمارا بہت خیال کرتی تھی، اور ہم بھی اس کا بہت خیال کرتے تھے۔ تو لیکن ہمیں تو جب اس کو صرف کفن میں دیکھا ہے تو اس وقت ہمیں یقین آیا کہ وہ یہ واقعی لڑکی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی دکھ بھری داستان ہے، اور یہ داستان ہمارے دیہاتوں میں یا ایوریج فیملیز میں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ کبھی اس طرح لائم لائٹ میں اتنے لیول پر نہیں آتی۔ اس میں جو ہے مین جو ریزن ہے اس کی ہائی لائٹ کی، ایک تو ایاز امیر ہے، دوسرا یہ لڑکی باہر کام کرتی تھی، اتنی پڑھی لکھی تھی، اور جو کس طریقے سے اس لڑکے کے جال میں پھنس گئی۔ تو ان کے ماں باپ کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں تو یقین نہیں آتا کہ جو باتیں ہم نے سنی اور جس کا یہ ریاکشن کہ اس نے مارا، یہ ایک درندے سے کم نہیں ہے۔ اس کی تو مثال ایسے ہی ہے جو کہ بھیڑ ہو جس نے کیا کہتے ہیں اندر بھیڑیا چھپا ہوا بھیڑ کی کھال میں، جس کو کہتے ہیں نا کیا نام ہے، وولف کورڈ انڈر دا اسکن آف شیپ، اگر یہ مجھے کہاوت صحیح یاد ہے۔ تو یہ ایک بڑی دردناک کہانی ہے۔ تو اس میں آپ نے ماں باپ کی سٹوری بھی سن لی، آپ نے باپ کی بھی سٹوری سن لی۔ تو یہ ایک اس میں جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو اس وقت ماں باپ کا کوئی کنٹرول نہیں رہتا، وہ ان کو سمجھا سکتے ہیں، ایک دو بار ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو یہ سب پیرنٹس کے لیے ایک چیلنج ہے کہ جب آپ بچوں کو مطلب آپ کے بچے پیدا ہوں، جب آپ ان سے انٹریکٹ کریں تو باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ٹائم دے۔ یہ صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہے، اس میں باپ کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ روزانہ ان کے ساتھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بچوں کے ساتھ بیٹھے، کھیلے، کہانیاں سنائے، کتاب پڑھے، ہوم ورک میں ہیلپ کرے، یا کوئی جو بھی چیزیں ہیں جس کے اندر وہ کامن ایکٹیویٹیز جن کو انجوائے کریں، جا کے ان کو ان کے ریلیشن شپ دوستانے کے طور پہ ہوں، اور بچوں کی جو بھی پرابلم ہے وہ کھل کے ماں باپ کے ساتھ ڈسکس کر سکیں۔ مطلب وہ ڈسٹنس نہیں ہونا چاہیے ماں باپ اور بچوں میں، جس طرح ہمارے جو جنریشن ہے ان کے ماں باپ میں اور بچوں میں بہت فاصلہ ہے۔ مطلب ہم ہمیشہ خاموشی سے باپ کے سامنے بیٹھتے تھے، کبھی منہ نہیں کھولتے تھے اگر انہیں کوئی سوال کیا اور ہم نے اس کا جواب دے دیا۔ اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آدھا گھنٹہ جب میں باہر سے آتا تھا ان کے کمرے میں بیٹھا رہتا تھا، بس مجھے ان کی شکل دیکھ کے تسلی ہوتی تھی، ان کو میری شکل دیکھ کے تسلی ہوتی تھی، بس وہ مسکراہٹ ایک دوسرے کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ لیکن اب کا جو زمانہ ہے یہ بہت مختلف ہے، اس کے اندر یہ جو سیل فون آ گئے ہیں اس نے سب دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ بلکہ آج سے کوئی 20 سال پہلے ایک انڈین آتھر کی کتاب آئی تھی امریکہ میں کہ ورلڈ از فلیٹ، وہ اس کا آتھر کا نام تھا باترا، لاسٹ نیم۔ فلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو انفارمیشن اب امریکہ میں لوگوں کے پاس ہے وہی انفارمیشن دنیا کے ہر کونے میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہر ایک کے پاس ہے، یعنی کہ ہندوستان میں، پاکستان میں، افغانستان میں، امریکہ میں، یورپ میں، سب کے پاس یہ ہے۔ اور اب بڑھ کے یہ کہ اب یہ صرف امیروں کے پاس نہیں ہے بلکہ ایوریج فیملی کے بچوں کے پاس بھی ہے اور غریبوں کے بچوں کے پاس بھی ہے۔ تو یہ انفارمیشن جو ہے، اور یہ خاص کر جو ہر ایک کا انٹرسٹ جو ہے نا
وہ غلط چیزوں میں زیادہ جاتا ہے، پازیٹیو چیزوں میں ہمارے یہاں کم ہے۔ تو وہ جب بھی بچوں کو موقع ملتا ہے، لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں، تو وہ زیادہ تر وہ جو ویب سائٹ ہیں غلط، اس پر ان کا زیادہ دھیان ہوتا ہے۔ تو اس میں ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے خاص کہ وہ ان کو دیکھیں کہ وہ بچے کیا کر رہے ہیں اور ان کو ان چیزوں سے روکیں تاکہ وہ ایک بہتر انسان بن سکیں اور وہ اس قسم کی غلطیاں نہ ہوں یہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ مطلب یہ بچی جو ہے یہ رول ماڈل ہے۔ مطلب ایاز امیر کا تو کہنا ہے کہ ان کا بیٹا واقعی مطلب نشے میں تھا، وہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے جن کو ہر چیز ملتی ہے اور وہ بچے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہاں دوسری سائڈ ہے کمپلیٹلی کہ وہ بچی جو کہ ایک بہت ہی ذہین، سمجھدار، ذمہ دار ہے، وہ بھی جب ان حالات میں آتی ہے تو وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی اور وہ ایک ایسا فیصلہ لیتی ہے جس میں وہ اپنی جان گوا بیٹھتی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ کہانی کہانی کہہ رہا ہوں، یہ واقعہ آپ نے ان کے فادر سے بھی فادر کی زبانی بھی سنا اور ان کے لڑکے کے فادر کی زبانی بھی سنا اور ان کے خیالات میں نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ آپ کو یہ ضرور پسند آئے ہوں گے اور آپ ہماری جو چینل ہے اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو ہمارے اپنے باہر کے ملکوں کے تجربات ہیں ان کی روشنی میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر سکیں، آپ اس کو بہتر سمجھ سکیں اور آپ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں اور آگے بڑھ سکیں اور ایک ترقی یافتہ ملک بن سکیں۔ تو مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔